مست برنچ میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. مرثیہ گوئی کی سوز و سلام کی بات ہو رہی ہے. محرم الحرام کا مہینہ ہے, اس میں دکھ کی بات ہوتی ہے, درد کی بات ہوتی ہے. سب لوگ اپنا دل سامنے رکھ دیتے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے بھی ایک سلام پڑھا, انہوں نے بھی ایک سوز پڑھا. آپ نے یہ بات پھر بریک میں ہو رہی تھی کہ فرق ہے گھرانے کے پڑھنے والے میں اور جو آپ پڑھ رہے ہیں, اس میں کیا آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے کہ جو انہوں نے پڑھا اس میں آپ کو کیا ایسی چیز نظر آئی جو آپ میں نے ان کے پڑھتے ہی ایکچولی آف ایئر یہ بات کہی تھی کہ گھرانے کی جو رمق ہے وہ فوراً ہی سا میں ہی نظر آ جاتی ہے, اور وہ جو موڑ ہیں ان کے گلے میں, جو رچاؤ ہے وہ بتا رہے کہ یہ بات ابھی کی ہے نہیں, جیسے کہ انہوں نے بتایا بھی. کیا خوبصورت بات, کم سے کم 150 سال پرانی بات ہے. کیا خوبصورت. اور کسی بھی بات کی دیکھیں, کوئی بھی میڈیم چاہے وہ لکھائی ہو, پوئٹری ہو یا گانا ہو یا مرثیہ ہو, وہ ایکچولی ٹائم کا ٹرانس ہی تو بتا رہا ہوتا ہے. تو آپ میر انیس کو ہم کیوں پسند کرتے ہیں, بیکاز وہ اس سمے میں اپنے آپ کو ڈھال کے لکھتے تھے, تو ایسا لگتا, جب ان کو اتنا لگتا ہوگا, میرے خیال میں تو وہ اتنے اشعار ہوتے ہوں گے, کپڑے بھیگے رہتے ہوں گے جس وقت وہ لکھتے ہوں گے, تو سننے والے کو بھی پھر وہی چیز لگتی تھی. تو جو پرانی رمق ہے چیزوں میں, وہ ہمیں اس سمے کا, اس لمحے کا احساس دلاتی ہے. تو ان سے سن کے مجھے ایسے ہی لگا جیسے میں چھوٹا جتنے کلاسیکل آرٹسٹ ہیں, جیسے میرے والد استاد احمد علی خان, استاد امید علی خان, امانت علی خان, فتح علی خان, نزاکت علی خان, سلامت علی خان, استاد بڑے غلام, یہ بھی سوز و سلام پڑھتے ہیں. مطلب یہ سارا اسی کے در کا صدقہ ہے, یہ سر انہی سے ملا. تو ایک محسن نقوی صاحب کا میں آپ کو کلام پیش کر رہا تھا جو بیچ میں رہ گیا, میں نے کہا لوگ کہیں گے. ابھی ہم ایک چھوٹے سے وقفے پہ جائیں گے. ابھی ہم تھوڑی سی اس گفتگو کو میں مزید چاہتا ہوں کہ مجھے باریکیاں پتہ چلیں, کیونکہ میرے لیے یہ فن ذرا نیا ہے, میں اس کو ابھی ایکسپلور کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک بات نیا, اس کو نیا نہیں کہتے اور پرانا بھی نہیں کہتے, یہ بس آنا چاہیے, یہ آنا چاہیے, یہ عطا کی بات ہے, آنا چاہیے, یہ عطا کی بات ہے. کبھی بھی آئے بس, جب آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو آ جائے گا. مجھے ایک بات آپ سے کہنی تھی کہ آپ کی گفتگو سے ایسا لگ نہیں رہا کہ آپ اس سے آشنا نہیں ہیں. اتنا خوب بخوب آپ کے اندر موجود ہے یہ. پتہ نہیں کون سی باریکی ڈھونڈ رہے ہیں آپ کسی اور چھوٹی سی باریکی جو نہیں بھائی آپ کو پتہ ہی ہے, آپ جو باریکیاں بیان کر چکے ہیں نا وہ کمال ہے, بہترین باریکی. بہت نوازش, بہت. ہم نے تو ان سے وہ سوز سن لیا جو انہوں نے پہلی دفعہ پڑھا. آپ کو کوئی یاد ہے جو آپ نے پہلی دفعہ کوشش کی کہ میں بھی جو میرے بڑے پڑھ رہے ہیں میں کوشش کروں؟ جی بالکل, وہ آپ کو پیش کرتا ہوں. وہ بھی سلام تھا میر انیس صاحب کا. جی اصل میں محسن نقوی صاحب کا میں نے 2 بار ذکر کیا نا, تو لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ ان کا کلام نہیں پڑھا, تو چلیں وہ بعد میں پیش کرتے ہیں. پہلے وہ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جو میر انیس صاحب کا. وہ ابھی تھوڑی سی بریک پہ جا رہے ہیں, چھوٹی سی بریک جو بہت ضروری ہے ہمارے لیے. وہ اس سے پہلے تھوڑی سی یادداشت اس حوالے سے کہ کیا کیفیت کیا تھی, کیسے کہا بڑوں سے کہ مجھے بھی پڑھنا. اصل میں یہ میں دیکھ رہا تھا, میرے والد بھی پڑھتے تھے جی, اور میں نے کافی لوگوں کو جو آج ماشاءاللہ بڑے اچھے نام ہیں جن کے شوبز میں, وہ سارے اسی در سے ان کو ملا ہے. تو ان کو دیکھتے تھے کہ اتنے سینئر لوگ یہ پڑھ رہے ہیں, تو میں دل میں ہوتا تھا کہ میں بھی پڑھوں. پھر وہ ایک سلام جو تھا میر انیس صاحب کا, اس کی 1-2 لائن آپ کو پیش کرنا. جی ضرور ضرور. ہو سلام ہم اس پر جو قیدی بھی ہے, بیمار بھی ہے, پاؤں میں آبلے ہیں, آبلوں میں خار بھی ہے. پوچھا ایک شخص نے, شبیر تمہارا ہے کون؟ پوچھا ایک شخص نے, شبیر تمہارا ہے کون؟ کہا بابا بھی ہے, آقا بھی ہے, سردار بھی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, فرق کی آپ بات کر رہے تھے, یہی جو دھن آپ نے سنی, اسی کلام کی ایک اور دھن بھی ہے جو قدیمی ہے. اب انڈو پاک کی بات ہو رہی تھی کہ یہ ہم سب آئے تو وہیں سے نا, تو دونوں کے
मिजाजों में कुछ कुछ फर्क है जी। आज भी जो कलाम इंडिया में पढ़ा जाता है उसमें आप साफ पहचान सकते हैं कि ये इंडियन है। ये इस पे हम तफसीली बात करेंगे। ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे और इस बात को भी जारी रखेंगे और एक और बात भी मुझे इन सब हजरात से पूछनी है, वो भी पूछेंगे। ब्रेक।